انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بروز شنبہ 16 شوال 1442 ہجری تقریباً صبح 8 بجے المعہد الاسلامی مانک مئو سہارنپور کے دیرین رفیق میرے استاد، میرے محسن، مشفق و مربی مولانا محمد معراج عالم صاحب ندوی مرحوم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر میں کروٹ چین و سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا بڑی خصوصیتوں کے حامل تھے، جن کی جتنی خصوصیتیں ان کی بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ میں تقریباً یہاں 2007 سے بحیثیت استاد کے موجود ہوں۔ میں جب یہاں سب سے پہلے آیا تھا تو اور دوسرے میرے اساتذہ کرام موجود تھے۔ مجھے جو کتاب پڑھانے کے لیے ملی وہ میرے بالکل ذوق سے الگ تھی، لیکن مولانا نے ہمت اور حوصلہ مجھے دیا اور موقع سے میں رہنمائی فرماتے رہے، اور مستقل میں ان سے مربوط رہا اور مستقل رہنمائی کرتے رہے۔ جب تک وہ یہاں رہے ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو کہاں سے حل کرائیں گے۔ کوئی نحوی مسئلہ ہو، کوئی صرفی مسئلہ ہو، کوئی فقہی مسئلہ ہو، کوئی تفسیر سے متعلق یا کوئی ادب سے متعلق مسئلہ ہو، کتنا ہی مشکل کیوں ہمیں نظر نہ آتا ہو، ہم مولانا کے پاس جاتے اور بے تکلف ان سے گفتگو کرتے، اور مولانا اس کو اس طرح سے واضح کر دیتے کہ جیسے مولانا بالکل اسی کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ مولانا مرحوم بڑے متواضع، ملنسار، ظرافت پسند اور ضیافت پسند آدمی تھے۔ ان کی محفلیں تفریح سے اور ظرافت پسندیدہ خالی نہیں ہوتی تھی، اور بے تکلف ہمارے رفقا اور ہم بھی جب کبھی تقاضا ہوتا، کسی چیز کو دل کرتا یا بھوک محسوس ہوتی، بے تکلف ان کے پاس چلے جاتے، اور الحمدللہ مولانا خوش ہو کر ہماری ضیافت فرمایا کرتے تھے۔ ان کے درس کی مقبولیت کی دلیل سب سے بڑی یہ تھی کہ درس میں چاہے کتنے ہی طلبہ کیوں نہ ہوں، کبھی کوئی طالب علم بور نہیں ہوتا تھا اور اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ مولانا ان طلبہ کو خاص طور جو کم ذہن ہوتے تھے اور جو سمجھنے میں بڑی مشکل جنہیں پیش آتی تھی، ان کو خاص طور سے اپنے سامنے بٹھا کر اور ان کو الگ سے وقت دیا کرتے تھے تاکہ جو کچھ انہوں نے پڑھایا ہے وہ سب کے ساتھ اس میں شامل ہو سکے۔ اور مولانا کا انداز پڑھانے کا چھوٹی کلاس کے طلبہ کے ساتھ الگ تھا، جو درمیانی کلاس کے طلبہ ہیں ان کے ساتھ انداز الگ ہوتا تھا، اور جو بڑی کلاس کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انداز الگ ہوتا تھا۔ ذہن کو سامنے رکھ کر مولانا گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور بلکہ مولانا کی لفاظی نہیں ہوتی تھی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں، کتاب کو سامنے رکھ کر پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ ایک کامیاب مدرس، ایک کامیاب ادیب اور ایک کامیاب انشا پرداز استاذ تھے۔ استاد محترم ندوی مزاج کے حامل تھے۔ آپ کی چال ڈھال، گفتگو، لوگوں سے ملنے کا انداز، اور آپ کے کمرے میں جا کر لگتا تھا کہ واقعی آپ ندوی مزاج کے حامل ہیں، اور آپ بار بار اس کو کہا کرتے تھے کہ ندوی وہی ہوتا ہے کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت۔ اور الحمدللہ مولانا اگرچہ اپنے جسم و جثے کے اعتبار سے بڑے عالم نہیں معلوم ہوتے تھے، لیکن اب جید عالم تھے اور بڑے ماہر تھے اپنے فن کے، چاہے وہ زبان و ادب کا مسئلہ ہو، تعبیر و انشاء کا مسئلہ ہو، فن نحو و صرف کا مسئلہ ہو، بڑے مسائل بڑی آسانیوں سے حل کر دیا کرتے تھے۔ مولانا نے تقریباً 2002 میں ندوے سے تعلیم مکمل کی، اور مولانا محمد بلال صاحب حسنی دامت برکاتہم کے حکم و ایما پر المعہد الاسلامی تشریف لے آئے۔ جب وہ اس وقت یہاں آئے تھے، ہم تو اس کے بہت زمانے کے بعد آئے، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ جو طلبہ پڑھنے والے تھے وہ مولانا سے زیادہ عمر دراز تھے، اور معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ان کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے اور جو ان کے درجے میں مستقل طور پر حاضر رہے ہیں، وہ آج بھی الحمدللہ اس ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی دین متین کی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں پاشا ندوی اپنی جانب سے، اپنے تمام رفقا، اپنے چاہنے والوں کی جانب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، انہیں قبروں میں چین و سکون بخشے، اللہ ان سے خوش ہو جا اور انہیں اپنی رضا کا پروانہ نصیب کرے، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے پسماندگان کو اپنی طرف سے، اپنے رفقا کی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم ان کے غم میں، ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اگرچہ حالات کی وجہ سے ہم وہاں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن ہم برابر ان کے غم میں شریک ہیں۔ دل بڑا مضطرب تھا اور بڑی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی طرح مولانا کے علاقے میں جائیں، ان کے دیار میں پہنچیں اور ان کے جنازے میں شریک ہو سکیں،
لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے. ہم چاہ کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن یہاں الحمدللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی. اور ہم برابر جتنے ہم طلباء ہیں جنہوں نے مولانا سے استفادہ کیا، برابر ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. اور اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے.